آج ہم نے انشاءاللہ 17 سے 18 مقامات کی زیارت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہماری گاڑی 3 مقامات میں آپ کو نیچے ملتا ہے جو سعودی گورنمنٹ نے اجازت دی۔ آج کی ہماری سب سے پہلی زیارت جو ہے اس کا نام ہے جبل سور۔ جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو، سور دکھنے میں وہ ایک بیل کی طرح نظر آتی ہے، اس کی جو بناوٹ ہے وہ بیل کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا، 11 قبیلے، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان۔ اس مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کے حکم دے دیا کہ اے مکہ کے لوگوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر ابھی ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، کیا آپ میری اس بات کو مانتے ہو؟ مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کی اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ میری اس بات کو مانتے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر ابھی ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ میری اسلام کی دعوت کو بھی قبول کریں۔ توبہ نعوذ باللہ، تمام قبیلوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے خلاف 3 فیصلے کیے گئے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو بند کیا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ پہلا فیصلہ اللہ کے نبی کے خلاف یہ ہوا کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو اس مکہ شہر سے نکال دیا تاکہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ بند ہو۔ جب یہ فیصلہ ہوا، چند قبیلوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو اس مکہ شہر سے نکالیں گے، یہ مدینہ کی پاک سرزمین پہ جائیں گے، اسلام کو عام کر دیں گے، اور اس کے بعد مکے کے اوپر حملہ کر کے مکہ کو بھی فتح کر دیں گے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ پھر آج کی رات توبہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قید کر لیں۔ جب یہ فیصلہ ہوا، پھر چند قبیلوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو قید کریں گے، یہ مکہ کے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے جو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، وہ بالکل حق پہ دے رہے تھے، اس لیے کفار مکہ نے ان کو قید کر دیا۔ اب تیسرا اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک 2 افراد لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دیتے ہیں، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر حملہ کر دیتے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو شہید کر دیتے، قتل کر دیتے۔ کفار مکہ نے اس زمین پہ یہ 3 فیصلے کیے۔ چوتھا فیصلہ میرے رب نے عرش مولا پہ کر اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے پیارے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ آج کی رات آپ مکہ کو چھوڑ کے سفر ہجرت کے لیے مدینہ کے لیے روانہ۔ تو اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے سے پہلے اللہ کے نبی نے اسی غار میں 3 دن اور راتیں قیام فرمایا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اسی غار میں 3 سے 4 روایتیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ سانپ کا ڈسنا، مکڑی کا جالا بوندنا اور کبوتری کے انڈے تھے۔ یہ تینوں روایت جو ہے وہ جبل سور، غار سور کی، اور اسی غار میں اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دنوں اور 3 راتیں قیام فرمایا، اور اس کے بعد یہاں سے اللہ کے نبی مدینہ کے لیے روانہ۔ الحمدللہ ہماری گاڑی جبل سور میں پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہماری گاڑی جا کے رکے گی، گاڑی کے گیٹ کھولیں گے، آپ سب نے نیچے اترنا ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے، میرے ساتھ ایک گروپ کی شکل میں جانا ہے اور گروپ کی شکل میں واپس آنا ہے۔ کسی نے بھی نیچے اتر کے آگے پیچھے نہیں ہونا، یہاں پہ رش بہت ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک حاجی بھی گم نہ ہو۔ تمام حاجی گروپ کی شکل میں میرے ساتھ جائیں گے اور میرے ساتھ ہی واپس گاڑی میں آئیں گے۔ نیچے اتر کے تمام حاجی گاڑی کے نمبر کی تصویر جو